اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت یطہرکم تطہیرا صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ تم پہ 100 جان سے قربان رسول عربی، تم میری جان کی ہو جان رسول عربی، آپ کی وجہ سے اللہ کو سب نے جانا، ہے بڑا آپ کا احسان رسول عربی، آپ کی شان میں ہے بے ادبی بے دینی، آپ کا عشق ہے ایمان رسول عربی، تا دم حشر رہے باد خزاں سے محفوظ، آپ کا یہ چمنستان رسول عربی۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس کی حسن اور حسین پھول۔ بزرگان ملت، نوجوانان امت، برادران اہل سنت، آئیے آپ اور ہم سب مل کر اپنے آقا مولا سرور عالم نور مجسم شہنشاہ امم شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین خاتم النبیین سید الاولین والآخرین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا نذران پیش کرنا فرمائے۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ ایک اور مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ ایک اور مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے، سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ آج کی یہ محفل حضور ریحان رسول بنت ریحان رسول فرزند علی مرتضیٰ شیر خدا فرزند سیدہ زہرا بتول رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا کے ولادت کی خوشی میں، یعنی امام حسن پاک علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت سعادت کی خوشی میں منعقد کی جا رہی ہے۔ آپ حضرات اچھی طرح جانتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام کا مرتبہ مقام کتنا اعلیٰ ہے۔ ہم جیسے کم بساط حضرت امام حسن علیہ السلام کی صرف تعریف کر کے اپنی نجات کا سامان کر سکتے ہیں، سبحان اللہ، بے شک۔ ورنہ تعریف تو جس کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی ہے، ہم ان کی تعریف کر کے سرکار کی شفاعت حاصل کرنے کا ذریعہ حاصل کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اسی مقصد سے آج کی یہ محفل سرکار امام حسن علیہ السلام کی ولادت کی خوشی میں سجائی گئی ہے، تاکہ یہ بتایا جائے کہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نسبت کا احترام کرتے ہیں۔ بے شک۔ اور امام حسن علیہ السلام سے تو سرکار کی ایسی نسبت ہے، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام وہ معظم ہستیاں ہیں کہ جن کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بے انتہا محبت فرماتے ہیں۔ اور امام حسن علیہ السلام پہلی خوشی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیونکہ حضرت سیدہ کائنات بھی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام کرم اللہ وجہہ کے گھر میں جو پہلی اولاد اس دنیا میں جلوہ گر ہوئی وہ امام حسن علیہ السلام ہے۔ سبحان اللہ۔ تب اس سے اندازہ لگائیے کہ جب پہلی اولاد کسی کے گھر میں جلوہ نما ہوتی ہے تو اس گھر والوں کو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ تو حضرت امام حسن کی پیدائش سے، امام حسن کی ولادت پاک سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بے پناہ خوشی کا اظہار فرمائے۔ سید کائنات بھی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، مولا علی مشکل کشا
علیہ السلام نے اپنی خوشیوں کا اظہار فرمایا، تو ان کی خوشیوں میں اگر ہم خوش ہوں گے تو ہمیں یہ یقین ہے کہ سرکار کی نظر کرم ہم پر ضرور پڑے گی۔ سبحان اللہ بے شک۔ اب اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں کہ 15 رمضان المبارک کو حضرت امام حسن علیہ السلام اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے۔ وہ صدف اقدس حضرت سید کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، حضرت امام حسن علیہ السلام جب اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت فاطمہ کے دولت قضا میں جلوہ فرما ہوئے تو سرکار نے کہا کہ میرا بیٹا کہاں ہے بتاؤ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو حضرت مولا علی نے سرکار امام حسن علیہ السلام کو جب پیش کیا، سرکار نے ان کو ہاتھ میں لیا، تو اس کا آپ احساس کیجئے کہ سرکار کو کتنی خوشی ہوئی ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی خوشی کو محسوس کرنے کے لیے یہ محفل سجائی گئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اس خوشی سے سرکار نے جب پوچھا، پھر اس کے بعد سرکار نے حضرت علی سے پوچھا، اے علی تم نے یہ بچے کا نام کیا رکھا ہے؟ تو مختلف روایتیں ہیں، میں ساری روایتیں آپ کو بیان کروں گا، اپنے مقصد پہ آ جاؤں گا کہ سرکار کو کہا گیا۔ یہ روایت کو جو ہے حضرت مولانا جامی علیہ الرحمن شواہد نبوت میں لکھتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام زبردست عمدہ کپڑے میں امام حسن علیہ السلام کا نام لے کر سرکار کو پیش کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ اور ایک روایت یہ ہے کہ حضرت علی نے کہا میں یہ بچے کا نام حرب رکھا ہوں۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بچے کا نام شبر رکھے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شبر جو لفظ ہے عبرانی ہے، اس کی عربی کیا ہوتی ہے؟ تو کہا گیا کہ اس کی عربی ہوتی ہے حسن۔ سبحان اللہ نہایت ہی جمیل و حسین، اس کو حسن کہتے ہیں۔ سبحان اللہ جس کے بعد ہر چیز جس کی متناسب ہو اس کو حسن کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن نام رکھا، یہ اللہ کی طرف سے آیا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ بات بھی آپ سن لیجئے کہ حسن اور حسین سے پہلے دنیا میں کسی کا نام حسن حسین نہیں ہے، یہ جنت کے ناموں میں سے ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ پردہ عظمت میں اللہ نے چھپا رکھا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو امام حسن آپ کا نام رکھا گیا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو گھٹی دی، گھٹی بولتے نا، جو پہلا بچہ ہوتا ہے تو ہم جو ہے اس کو کھجور چٹا کے وہ کر کے گھٹی دیتے ہیں نا، تو کھجور سے گھٹی نہیں ہوئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی غذا اس دنیا میں تشریف لانے کے بعد جو گھٹی کی شکل میں دی، اپنا لعاب دہن حضرت امام سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب وہ لعاب دہن کیا ہے، معجزہ آپ نے پڑھ لیجئے۔ کھارا پانی میٹھا ہو جا رہا، حضرت قتادہ کی آنکھ کا ڈھیلا نکل گیا، سرکار نے لگا دیا تو آنکھ ایسی ہو گئی کہ پہلے سے زیادہ روشن ہو گئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور مولا علی کا تو واقعہ خیبر میں ہے، آنکھیں دکھ رہی تھی، آنکھیں نہیں کھل رہی تھی، سرکار نے لعاب دہن لگا دیا تو آنکھیں اتنی بیدار ہو گئی، اتنی روشن ہو گئی کہ مولا جا کے خیبر کو فتح کر دیا۔ سبحان اللہ۔ تو وہ لعاب دہن حضرت امام حسن علیہ السلام کی پہلی غذا بنی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سرکار نے اپنا لعاب دہن، سرکار دو عالم امام الانبیاء ہیں، امام حسن کی کان میں اذان دیے، اقامت دیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پہلی آواز اذان کی کس سے سنے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کس سے سنے؟
نبی کریم امام الانبیاء، رحمت للعالمین، محبوب کبریا، سبحان اللہ ساری کائنات جن کی وجہ سے اللہ نے بنایا، ان کی زبان اقدس سے اذان امام حسن سن رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اب کیا شان و مرتبہ، خالی شانی بیان کرو اور اپنے نجات کا ذریعہ بناؤ۔ سبحان اللہ کیا بات سبحان یہ اللہ امام حسن علیہ السلام کی کہ اذان بھی دی اقامت۔ پھر سرکار نے جب 7 دن ہوئے تو سرکار نے خود عقیقہ فرمایا۔ سرکار 2 دمبے، وہ دور میں عقیقہ ہوتا تھا، اور 2 دمبے سرکار نے سرکار ہی نے اپنی طرف سے عقیقہ کیا۔ امام حسن سبحان اللہ سرکار نے امام حسن کا جب سر جو ہے وہ کیا گیا، بالا نکالے گئے تو سرکار نے مشک ایسا ملی امام حسن کے سر پہ مشک، اور ان بالوں کا وزن کرے اتنی وزن کی چاندی کر کے غریبوں میں تقسیم کر دی۔ تو یہی طریقہ ہے حقیقت میں جو بچوں کے بالوں کے اور جو ہے لگا دے پیر۔ اب وہ جہالت کے دور میں جب جانور کو ذبح کرتے تھے تو اس کا خون لگاتے تھے سر کو، سرکار نے اس کو روک دیا۔ تو یہ سب مگر بعض چیزیں رکھی گئی ہے، لیکن حقیقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، 2 بکرے 2 دمبے ذبح کیے، اور اس طرح امام حسن علیہ السلام کا حقیقہ سرکار نے کیا۔ تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کا اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ سرکار اپنی نواسے اپنے فرزند کی آمد پہ کتنے خوش تھے، اور کس طرح سرکار نے اپنی خوشی کا اظہار فرمایا، خوش ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اسی لیے ہم لوگ یہ سوچتے کہ بھئی 15 رمضان کو یہ ہم امام حسن علیہ السلام کا یہ ولادت کا جشن بھی منائیں گے، اور پھر آپ کو کیا خوشخبری ہے۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری ہمارے لیے سنی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ، آپ نے محرم کے جلسے میں سنا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان شہزادوں کو اپنے کندھوں پہ بٹھا لیتے تھے، صحابہ لے کے بازار میں پھرتے تھے کندھے پہ بٹھا کے۔ آج اگر کوئی اپنی اولاد کو لے کے آتے دیوانہ ہو رہا کیا بولتے ہیں، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ سرکار ایسا لے کے پھرتے تھے شہزادوں کو، امام حسن اور امام حسین۔ تو ایک مرتبہ سرکار حضرت امام حسن علیہ السلام کو قریب کرے، پیار کرے، کندھے پہ اٹھا، اس کے بعد کہا اے اللہ میں حسن سے محبت کرتا ہوں، تو بھی حسن سے محبت کر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ میں حسن سے محبت کرتا ہوں، تو بھی حسن سے محبت کر، اور جو حسن سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت کر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ نجات ہے، یعنی امام حسن علیہ السلام کی خوشی منانا ان سے محبت کرنے کا اعلان ہے۔ سبحان اللہ حق سبحان اس لیے تو اللہ یہ منا رہے ہیں۔ ہمارے پاس ہے کیا دھرم، کیا پیش کریں گے؟ یہی محبت پیش کر سکتے ہیں۔ اور ہم منائے تھے بھائی بیٹھ کے یہاں پہ سرکار آپ کے نواسے کی پیدائش کی خوشی میں، جس سے آپ خوش ہوئے ہم بھی خوش ہوئے۔ تو سرکار نے اللہ سے یہ دعا کی کہ اللہ تو ان سے بھی خوش ہو اور تو ان کو بھی پیار کر، جو ان سے محبت کر جو میرے حسن سے محبت کر۔ تو سرکار کی محبت کا اندازہ آپ اسے لگائیے کہ امام حسن علیہ السلام، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امام حسن اور امام حسین اہل بیت سے محبت کرنے والوں کو سرکار نے یہ انعام سرفراز فرمایا کہ اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ اگر ہم لاکھ عبادتیں کریں تو کیا گارنٹی ہے ہمارے سے اللہ محبت کرے؟ لاکھ تقوی طہارت کی زندگی گزارے، اچھا اب میرے کو اس مقام پہ بولنا پڑتا، اب لوگوں بہت ایسا بول دیے ہم عمل کو نہیں کرو، آپ عمل کرو، مگر آپ ان شہزادوں سے انتہا درجے محبت کرو، کیونکہ سرکار نے یہاں دعا کی ہے۔ اب سرکار کی دعا اللہ رد کر سکتا ہے؟ سرکار نے یہ دعا کی ان شہزادوں سے جو محبت کرے اللہ تو ان سے محبت کر۔ تو یہ تو کئی موقع آپ محرم میں سن چکے ہیں، اور یہ بات بھی پہ غور کیجئے۔ امام حسن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے، صحابہ اقتداء کر رہے ہیں،
اور سرکار امام حسن آئے اور سرکار کے کندھوں پہ بیٹھ گئے اور سرکار جو ہے سر نے اٹھا. یہ روایت آپ کہیں پڑھیں گے, اس میں اہم بات بتا. تو صحابہ سمجھے یا تو سرکار پہ وحی نازل ہوگی. تو یہ صحابی اٹھ کے دیکھے ایسا کیا ہوا, تو سرکار سجدے میں ہے, امام حسن سرکار کے کندھے مبارک پر جلوہ فرما. تو جب نماز ہو گئی سرکار نے کیا فرمایا, آپ حدیث پڑھیں گے تو معلوم ہوگا. سرکار نے فرمایا کہ میرا بیٹا حسن پشت پر تھا اس لیے میں نے سر نے اٹھایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تکلیف کی وجہ سے نہیں, انہوں گر جائیں گے بعض لوگ ایسا نہیں. حدیث کے الفاظ یہ ہے کہ جب تک میرے بیٹا اتنا خوش نہ ہو جائے, اتنا خوش ہے کہ اس کا دل نہ بھر جائے, جب خود نہ اترے تو میں نے اٹھا. میں اس سے یہ احساس دلانا چاہ رہا ہوں کہ سرکار امام حسن کی خوشی کا کتنا خیال کرتے تھے. نماز میں اللہ کے سامنے امام حسن کی خوشی کا خیال کرتے. وہ اپنی خوشی سے جب ہٹیں گے تو میں سر اٹھاؤں گا. اب اللہ کے سامنے اب پہچانے امام حسن کون ہے, امام حسین کون ہے, بیوی فاطمہ کون ہے, مولا علی کون ہے, ہم سمجھ سکتے ہیں. تو اس لیے ان کی ذکر کر لینا, ان کا جو ذکر کر لیں گا یہ بھی عبادت ہے, بے شک نجات کا ذریعہ ہے. ان سے تو بخشش نہیں, اور وہ جنت کے سردار ہیں. اور اب ان کو بچپنے میں سرکار بولیے جنت کے سردار ہیں. سبحان اللہ. نہ ان کی عبادتیں دیکھیں, نہ ان کا تقویٰ دیکھیں, نہ پرہیزگاری دیکھیں, سرکار نے اعلان فرما دیا. تو یہ آج میں پیدائش کا اس لیے ذکر کر رہا ہوں, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں آغوش میں پلے, جس کے گھر میں قرآن نازل ہوتا ہے, جہاں سے لوگوں کو شریعت معلوم ہوتی ہے, اس منبع میں بیٹھے سرکار کے گود میں بیٹھ کے علم حاصل کرے. اب ان کی تعلیم کیا پوچھیں گے کوئی؟ سبحان اللہ بے شک. ان کا نسب بھی اتنا اعلیٰ ہے, ان کا علم بھی اتنا اعلیٰ ہے, پھر مولا علی کے بیٹے ہیں, اور اتنی فضیلتیں امام حسن علیہ السلام سے وابستہ ہے. تو اب جو امام حسن علیہ السلام کا جو عمل ہوگا وہ رسول کی خوشی کے لیے ہوگا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سے خوش ہوتے ہیں. امام حسن علیہ السلام, آپ ان کا تقویٰ طہارت دیکھیں گے, راتوں میں عبادتوں میں ساری راتیں گزارتے تھے. اور امام حسن علیہ السلام کی ایک بات میں یہ آپ کے سامنے رکھوں گا کہ امام حسن جب فجر کی نماز پڑھتے, قرآن کی تلاوت وغیرہ کرنے کے بعد, امام حسن علیہ السلام, آپ کو یہ بات نہیں بتائیں گا, میں بتاؤں گا. امام حسن علیہ السلام فرض کرتے تھے. اب آپ اس سے آپ امہات المومنین علیہم السلام کا مرتبہ و مقام کا اندازہ لگا لو. جو لوگ سرکار کے ازواج محترم کو نہیں مانتے اور آج بھی ام المومنین سید عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا پر تہمت باندھتے ہیں, انہوں مرے تو کیا, انہوں جیے تو کیا, ہماروں کیا تو اس سے تعلق ہے. اور امام حسن روزانہ ان امہات المومنین, ایمان والوں کی ماں پہ جا کر سلام کرتے تھے ہر فجر کے بعد. سبحان اللہ. یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں, سبحان اللہ, آج کے دور میں جو اپنے آپ کو سید بول رہے ہیں, اپنے آپ کو ہم ان کی اولاد ہے, ان کی اولاد ہے بول رہے ہیں, اور پھر جو ہے نا بڑے ہم مشائخ بن کے پھر رہے ہیں, بڑے بڑے وہ کر رہے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہے سب سے بڑے سید کیا کرے. جو ازواج مطہرات کو نہیں مانتے, بھجن یا میرے ڈسٹرب ہو رہا جان دونوں کو نون دو کچھ بھی بات آگے. تو جو ہے نا, میں آپ کو اس نازک مرحلے سے گزار رہا ہوں کہ ان لوگوں سے ذرا بھی آپ توجہ نہیں کرنا. یہ جتنے لوگ ہیں یہ امہات المومنین کو سرکار کی ازواج محترم کا احترام نہیں کرتے,
اور इनको घर वाले नहीं मानते और हम अहले सुन्नत जमात हुजूर बहरून सरकार ने इतनी प्यारी बात लिखी है घर किससे होता पूछे बहरून सरकार सुभान घर अल्लाह होता घर वाली से सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह तो ये लोग जब घर वाली ही कोई नहीं मानते तो फिर इनको क्या मानना तो सबसे पहले इन्नमा युरिदु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहल बैत का इतला उम्मत उम्मतुल मोमिनीन पे होता है और इमाम हसन का अमल बता रहा है ये। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो अब हम इमाम हसन अलैहिस्सलाम के अमल को देखेंगे, ये आजकल के लोगों के अकीदों को देखेंगे, इसलिए जरा मैं खुल के बताता हूँ तो आप लोग तजव्वुज का शिकार नहीं होना। उन्हें मरा इन्हें गिरा, उन्हें मरा गिरा बड़ा हमारे क्या करने का है, किसी से हमारे को आता नहीं है। मर गया तो मर गया, मर तू फायदा ना तू, किस्सा खत्म, हमारे को कोई ताल्लुक नहीं है उससे। हम तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम के अमल को, इसलिए मैं ये आज बात सुना रहा हूँ आपको, ये बात मैं कोई भी नहीं सुना था। हम लोग को पढ़िए तो सुनाएंगे ना, मालूमात ही नहीं है तो सुनाएंगे क्या उन्हें। अब कुछ भी बात आए बैठे हमारी समझ, अरे तेरी समझ मट्टी डाली, हम इमाम हसन की समझ समझते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तुम्हारी समझ से कुरान और हदीस नहीं सीखते हम, इमाम हसन की समझ से कुरान और हदीस सीखते हैं। बेशक। तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम का इमाम हसन अलैहिस्सलाम इतनी इबादत 25 हज पैदल किए हैं उस दौर में। आज इतनी सहूलत होने के बाद कोई भी पैदल नहीं जा सकता। मदीने तैयबा से पैदल 25 हज किए हैं। हम उनकी इबादत का क्या करते हैं? सुभान अल्लाह। तुम क्या बयान कर सकते हो भाई इमाम हसन अलैहिस्सलाम? सीधी उनकी गुलामी का दम भरो और कुछ नहीं कर सकते। तो आपके पैर में सूजन आ गई थी पैदल चलने से, तो आपके खादिम ने कहा हुजूर कुछ देर सवारी में हो, सवारी है बैठना नहीं उस पर। अब ये कौन समझाएगा रास भाई सवारी रख के सवारी पे चल रहा ना। आजकल लोग आप बोलेंगे अरे सवारी रख के नहीं जा रहे, उनको मालूम उनका ताल्लुक अल्लाह से कैसा है। तुम क्या समझिए, तुम खाली बातें बोलते रहो। तो वो खादिम ने कहा हुजूर कुछ आपको पैर सूझ गए, ऐसा मोटे हो गए तो सवारी कर लीजिए। बोले नहीं मैं। सरकार ने फरमाया इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने, देखो भाई वो फुला मुकाम पे अपन जा रहे ना, वहाँ एक हफ्शी है, उसका ना एक तेल है, वो तेल ले झगड़ाने को करो, जितने पैसे देखे ले आए। वो हफ्शी दिखा नहीं दिखा, मदीने के बाद वो हफ्शी दिखाए वो साहब, उन्होंने जाके देखा तेल है ऐसा है, तो उन्होंने पैसे दिए। उन्हें पूछा ये तेल ले जाने किसको? तो उन्होंने बोला मैं इमाम हसन अलैहिस्सलाम। और इमाम हसन अलैहिस्सलाम मैं भी चलता हूँ। उन्हें आया आके बोला हुजूर आपको तेल, आपको हाँ आपको तेल दे रहा हूँ मैं, पैसा कहीं बोले मैं भी आपका गुलाम हूँ। सुभान अल्लाह। आप पैसे से मत दीजिए, मेरे लिए दुआ कर दीजिए। मेरी बीवी हामिला है और उसको जो है अच्छा आज़ा वाला बच्चा पैदा हो पूरा अच्छा, आगे दुआ कर दी। सरकार बोले जाओ वैसे चल जाएगा। मेरे घर को आया बच्चा पैदा हो गया तो दुआ दे दीजिए वो। तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम इतने जो है लोगों का ख्याल करते थे। और उसके बाद आपकी सखावत का ये अंदाज है। एक चीज सुना रहा हूँ मैं, पूरी चीज़ नहीं सुना रहा हूँ वक्त की मुनासिबत से। एक शख्स आया आपसे मांगा, आपने इतना दिया कि उन्हें उठा नहीं सका, इतना दे दिया। कई मरतबा आपने घर को उल्टा दिया, कई मरतबा आपने सैयद बना था, ऐसा बना नाशी। सुभान अल्लाह। बड़े हम सैयद है, हम मचाक है, हम बोला फकीर को दिया तो नोट के 10 रुपये बड़े निकाल के 10 वक्त दे के देते। इमाम हसन ने कई मरतबा अपने घर को फकीरों में तकसीम कर दिया, पूरा घर लुटा दिए। और ये आया, ये तो मजे की बात सुना मैं, उन्हें आया वो जिसको इतना दिए हजरत कि उन्हें उठा ही नहीं सका। तो उन्हें बोला मैं मजदूर को ला लेता हूँ, मजदूर आता। तो इमाम हसन उसकी मजदूरी भी दी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यानी खुद वो खैरात भी करे, उसकी मजदूरी भी पूरी दी है। ये है जूदो सखा। सुभान अल्लाह। ये है, इसको कहते हैं जूदो सखा। सुभान अल्लाह। इमाम हसन एक रास्ते से जा रहे थे, तो गुलाम बैठ के रोटी खा रहा, एक निवालापन खा रहा, एक कुत्ते को डाल रहा। एक निवालापन हजरत को आधा पसंद आ गया गुलाम,
تو بولے تم کیا ہے؟ نا میرے غلام، یہ باغ میں کام کرتا ہوں، یہ میرے مالک کا باغ ہے۔ میں نے کہا کس کا ہے یہ ہے فلاں، انہیں بول دیا نام۔ امام حسن گئے، جا کے پہنچ آئے، آ کے بولے آج سے تم یہ باغ کے مالک۔ غلام بولا حضرت میں کیا غلام، میرے کہنے پیسہ ایسا نہیں ہے، میں خرید لیا ہوں، یہ تمہارے کو دے دے رہا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان یہ اللہ۔ مالک بھی تم اس کے ہو، کیونکہ تمہاری میرے کو وعدہ پسند آئی کہ کتے کو بھی دانا ہے، خود بھی کھا رہے، کتے کا بھی خیال کرنا۔ تو امام حسن نے اس کا باغ کا مالک بنا دیا۔ اور کیا بات، سخاوت کا معاملہ بھی ہوا۔ سخاوت۔ اور بتاؤ میں بڑی بڑی جھگڑے۔ ایک دن امام حسن مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہے تھے، ایک شخص سو رہا تھا، میں آیا تھا حج کر کے، سو رہا، اٹھاتے اس کی پیسوں کی تھیلی نہیں دکھ رہی تھی، پیسوں کی نہیں تھیلی دکھی، انہیں وہ کر دیا، میرے پیسوں کی لینا آپ ہی لینا۔ تو مسجد میں آپ ہی تھے۔ امام حسن بولے آؤ میرے گھر پہ، کتنے کی تھی؟ 10,000 دینار تھے، 10,000 دینار دے دیے۔ انہیں گیا جائے تو تھیلی مل گئی، انہیں لا کے واپس کر۔ آپ بولے ہم اہل بیت دیے تو واپس نہ لیتے۔ سبحان اللہ۔ دیکھ رہے ہیں ہم، حالانکہ انہیں غلط فہمی میں الزام لگا دیا، لیکن حضرت نے کہا کہ جب ٹھیک ہے۔ ایک شخص دعا کر رہا مسجد میں بیٹھ کے، اللہ مجھے 10,000 درہم دلا، 10,000 درہم دلا بول کے۔ امام حسن گئے گھر کو، 10,000 درہم لائے، اس کے ہاتھوں میں رکھے، ان سے نہیں مانگ رہا۔ تو اس طرح سخاوت میں اتنے بلند پایا تھے امام حسن علیہ السلام۔ اس لیے اب ایک اہم بات اور جو کرو کہ حضرت داتا گنج بخش علی حجوری رضی اللہ عنہ کی کتاب ہے کشف المحجوب، اس میں انہوں نے امام حسن علیہ السلام کے بارے میں لکھا کہ حقائق و تصوف معرفت میں امام حسین کی نظیر نہیں ہے، وہ بھی نہیں سکتی، کچھ خاندان ہے ان سے تو سب ہے۔ جب قدریہ، سنیے وکیل صاحب کی بات، قدریہ جبریہ معتزلہ نکل گئے، یہ تو بدعقیدہ ہے، یہ معتزلوں کی شاخ وہابیہ ہے، یہ قدریہ جبریہ، یہ وہابیہ، یہ سب رافضیہ، یہ سب ان لوگوں کی شاخائیں، یہ سب اب جو موجودہ رافضی وہابی دیوبندی اپن بولتے ہیں نا، یہ لوگوں کی چاہیے، تو یہ نکل چکے تھے فرقے باطل۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ جو خود حضرت مولا علی کے خلیفہ ہیں، ہمارے جو شجرے جا کے امام حضرت حسن بصری پر ختم ہوتے، اس کے بعد مولا علی ہمارے پیر ہیں، چشتیہ ہو کے حضرت حسن بصری سے، اور وہ مولا علی نے ان کو پالا بھی اور اپنے کو علم بھی دیا حسن بصری کو اور خلافت بھی دی۔ تمام چیزیں جا کے حضرت حسن بصری پہ ہوتے، یہ اہل نسبت اہل طریقت کو واقف ہونا چاہیے۔ تو حضرت حسن بصری جب یہ قدریہ جبریہ ہے تو ایک تشکیک پیدا ہو گئی، شک و شبہ پیدا، کون سا یہ علم کیا صحیح بولے، علم صحیح بولے، کدھر جانا ہم؟ تو انہوں نے امام حسن علیہ السلام کو خط لکھا، تو خط کے جو الفاظ ہمارے داتا گنج بخش علی حجوری رضی اللہ عنہ نے لکھا ہے کہ خط میں آپ نے امام حسن کی تعریف کر کے لکھا، آپ ریحان رسول ہے، رسول اللہ کے فرزند ہے، اور آپ کی ذات وہ ہے جو گہرے اندھیرے میں کشتی چلانے والی ہے۔ سمندر کے اندھیروں میں کشتی چلانے والی آپ کی ذات ہے، اور آپ اس وقت آپ تمام لوگوں کے ایسے سرخیل امام ہیں کہ جو آپ کے راستے پہ چلتا ہے وہ ایسا ہے جیسا کشتی نو میں بیٹھ کے پار ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، جیسا حضرت حسن بصری، سبحان اللہ، حضرت حسن بصری نے لکھا اور کہا کہ ہم کو قدریہ جبریہ یہ عقائد میں ہمارے کو تشکیک ہو رہی ہے، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ ساروں کے مرشد حسن بصری، ان کے مرشد امام حسن۔ سبحان اللہ۔ جب آپ نے کہا، آپ اگر پورا خط پڑھیں گے، امام حسن نے جواب دیا کہ اللہ نے ہم کو کچھ اختیار دیا ہے، کچھ نہیں دیا ہے، پورا سمجھا ہے۔ اس کے بعد بتا دیا کہ ہم جس عقیدے پہ ہے یہی عقیدہ صحیح ہے، یعنی ہم اہل سنت و جماعت پہ۔ یہ قدری جبری معتزلی
یہ جو ہے جو تفضیل کو نہیں مانتے ہیں یہ بے ایمان ہے, کافر ہے, یہ کفر کا فتویٰ دیے اور ہمارے کیا بول رہے ہیں آ کے. تو اس لیے امام حسن بصری بہت تعریف کرتے ہیں اور بڑا تشفی بخش جواب ملا امام حسن علیہ السلام سے. یہ ساری باتیں ہیں بھائی, ہم چپ نہیں بولتے آنکھوں کے سامنے آ کے. تو یہ حضرت امام حسن علیہ السلام کی شان علم کی اتنی زبردست شان ہے. آپ دیکھیے امام حسن کی شہادت زہر سے ہوئی ہے تو آپ کو معلوم ہے. امام حسن آ کے پوچھے آئی جان آپ کو زہر کون دیے, معلوم ہے؟ بولے کیا کرو گے تم, قتل کر دو گے. اگر میں جسو سمجھ رہا ہوں وہ نہیں ہے تو بہترین انتخاب لینے والا اللہ ہے, اور میں بولا انہیں نہیں نکلی تو پھر غلط بات ہو جائے گی. تم کائی کو فکر کرنے اپنا کام کرو گے. سب دیکھ رہے ہیں آپ صبر کی انتہا ہے. امام حسین پوچھ رہے تو نہیں بول رہے بھائی اللہ لینے والا ہے اس سے انتخاب, تم چھوڑ دو. اگر نہیں ہے تو اللہ بہترین ہے. اب آپ ایک یہ آپ لوگوں کی اب بتا رہا ہوں. امام حسن علیہ السلام ایک بیوی کو طلاق دے دی, اس سے پہلے وہ ہوئی تو امام حسین پوچھے کیا بات ہوگی, ایسا ہے تو آپ نے قرآن کی آیت پڑھ کے کہا اے حسین بیوی جو ہوتی ہے نا قرآن میں فرمایا تم ان کا لباس ہو ان کا لباس ہے. تو پھر میں کہیں کو بولوں باتیں, طلاق دے دی. اب مزے کی بات ہو رہا, طلاق دے دیا. طلاق دینے کے بعد امام حسین پوچھے بھائی پھر طلاق کو دیا آپ, تو بولے وہ طلاق ہو گئی, وہ عورت غیر ہو گئی, اس کی بات میں کہیں کو کروں. میں وہ باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, یہ جو ہے بڑی ہی سمجھ سے تعلق رکھتی ہے. یہ ہر آدمی نہیں سمجھ سکتا. وہ علم, وہ عقل, وہ فراست, وہ ذہن, وہ شریعت کی پابندی, وہ وحی کو سمجھنا, وہ قرآن کے مطالب کی گہرائی سے نظر رکھنا, یہ صرف حصہ امام حسن کا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہ کے بعد غیر ہو گیا اس کا ذکر. کیا بات ہے صاحب, کیا بات ہے بھائی. پہ تو ہم اگر خدموں پہ بھی لوٹے تو کم ہے. بے شک میں کم ہے. امام حسن علیہ السلام نے ایسی بات کہی امام حسین. اب آپ لوگ سے تعلق رکھو. ایک مقدمہ حضرت مولا علی کے پاس آیا. وہ مقدمہ کیا تھا کہ ایک شخص کو جو ہے لائے کہ انہیں قاتل ہے. ایک دوسرا شخص آیا, انہیں بولا میں قاتل ہوں. دونوں میں انہیں بولا میں قاتل ہوں, انہیں میرا میں قاتل ہوں. ارے ہے کون قاتل؟ لوگ بولے انہیں قاتل ہے. اب دوسرا شخص آ کے بولا انہیں نہیں قتل کرا, میں کرا بولا. اب دونوں ایک عجیب مرحلہ آ گیا. مولا علی بولے حسن کو بلا. سبحان اللہ. امام حسن کو بلاؤ بولے اب انہوں فیصلہ کریے. امام حسن بولے کیا ابا جان, نہیں یہ جو کیا ہے دیکھو کیا ہو رہا ہے یہ معاملہ. تو بولے قاتل, انہیں بھی قاتل ہے, انہیں بھی قاتل ہے, اگر ہے قاتل کو. تو امام حسن پوچھے دونوں سے بھائی سچی سچی بات بتاؤ کیا ہے, تم قتل کرے تم قتل کرے. تو انہیں بولا اس کو پکڑ کے لائے چلو. ہاں میں خصاب ہوں, میں بکری کو ذبح کر کے جا رہا تھا, ہاتھ میں جو ہے میرے خون معلوم جو ہے خنجر تھا. وہ آدمی مر کے پڑا تو میں بھی دیکھنے گیا تو لوگ میرے کو پکڑ لیے. اب میں بولا اتنے لوگ بولنے کے بعد میں بچ بھی سکتا ہوں, میں بھی بول کر گیا ہوں میں قاتل ہوں بول کے. اب بچنے کی کوئی امید نہیں تھی تو میں کہیں کچھ چھوٹنا ہوا. میں بولا اب میں کتابی بولا تو میرے کو نہیں مانتے, میرے ہاتھ میں چھری بھی ہے, خون بھی لگا ہوا ہے, تو لامحالہ میرے کو ماننا ہی پڑا. تو بولے تم اس کو بولے تم کیسا بولے میں قتل کرا. تو ہوتا ہے جس لیے قتل کرا بولا کہ حقیقت میں قتل میں کرا وہ آدمی کا, میں جو اس کو مار کے بھاگ گیا. لیکن لوگ جو ہے ایک غیر آدمی کو پکڑ لیے اور مجرم نہیں ہے انہیں. اب اس کو قتل تو میں بولا میں ایک تو قتل کر دیا, دوسرا بھی قتل ہو جا رہا میری وجہ سے. سبحان اللہ. مجھے شرم آئی تو میں آ کے اقبال جرم کروں. اب آپ فیصلہ کرو. امام حسن مولا علی بولے کیا بولتے امام حسن سے بولو کیا بولتے. تو امام حسن بولے بات تو صحیح ہے, یہ قاتل ہے, قبول کر لیا ہے نے, اس کو تو سزا ہونا چاہیے لیکن اس کو چھوڑ دینا چاہیے. کہیں کو چھوڑنا, بولے کہیں کو چھوڑنا. تو بولے انہیں پہلی جان لیا وہ مجرم ہے, لیکن دوسری جان بچایا بھی.
سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک جان لیا تو اس میں مجرم ہے، لیکن دوسرے کی جان بچایا بھی، لہذا اس تناظر میں اس کو چھوڑ دیا گیا. سبحان اللہ. ایسے کئی فیصلے ہیں، اگر میں امام حسن کا آپ کے سامنے ذکر کروں گا. ایسی عظیم المرتبہ ہستی ہے. اب آخری بات، ہماری دور جو پیدا کیا جا رہا ہے، امام حسن نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے صلح کر لی. یہ جب تک نہیں مانے اور حضرت امیر معاویہ کو سمجھنا کہ وہ بھی اپنی جگہ اجتہادی غلطی پر ہے، وہ بھی حق ہے، اور امام حسن نے جو کردار ادا کیا وہ بھی حق ہے، کیونکہ سرکار کا یہ معجزہ ہے. میں آپ کو سمجھاؤں، سرکار نے ایک طرف وقت منبر پہ بیٹھ کے یہ اعلان کیا تھا کہ میرا بیٹا سید ہے، 2 مسلمان گروہ میں صلح کرے گا. بے شک یہ سرکار کا معجزہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ بے شک. تو اس لحاظ سے ہم کو امیر معاویہ کے گروہ کو بھی مسلمان سمجھنا پڑے گا. اس لیے ہم امیر معاویہ کو برا نہیں بولتے، اور امام حسن کو ہم مانیں گے تو امیر معاویہ کو برا نہیں بولنا. امیر معاویہ سے جو صلح کیے وہ ضروری بھی تھا، کیونکہ امام حسن اس مرتبے کے نہیں تھے. اب آپ کو معلوم ہے، سرکار بولے 30 سال تک میری خلافت رہی. صرف مولا علی کے شہادت کے بعد 6 مہینے تھے خالی، اور 6 مہینے ہی آپ خلافت پر رہے. اور یہ ملوکت نہیں آتی، ملوکیت وہاں سے شروع ہو گئی، تو وہ تو حصہ امیر معاویہ کا تھا. اس لیے امام حسن خلافت کرے 6 مہینے تک سرکار کے قول کے مطابق، اس کے بعد بادشاہ امیر معاویہ بنے، پھر سے ختم. اب اسے زیادہ آپ بحث مباحثے میں جائیں گے مجرم ہو جائیں گے. اس واسطے حضرت امیر معاویہ کو بھی صحابی ماننا. امام حسن کی امام حسن جب صلح کرے تو کمزور نہیں تھے، ہزاروں کی تعداد میں تھے. ایسا نہیں تھا کہ امام حسن کے پاس فوج نہیں تھی، امیر معاویہ کی فوج کے چھکے چھڑا دے سکتے تھے. اتنا ہونے کے بعد بھی آپ نے جو صلح کی اس لیے کیا کہ ادھر بھی مسلمان ہے، ادھر بھی مسلمان ہے. کیا بات. تو یہ قتل نہ ہو، میری وجہ سے مسلمانوں کا قتل نہ ہو. سرکار نے یہ وجہ بتائی بھی امام حسن نے کہ اگر میں صلح نہ کرتا تو قتل ہو جاتے مسلمان، اور میں نے خون خراب ہے، اس سے بہتر سمجھا کے میں صلح کروں. سبحان اللہ. تو تمام اگر آپ پہلوؤں پہ غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ امام حسن کی صلح اسلام کے بچانے کے لیے ہے. اس لیے ہم امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کچھ بھی نہیں کہتے، ان کو صحابی مانتے ہیں اور حق میں مانتے ہیں، ان کو اپنی جگہ ہم حق پہ ہیں. امام حسن نے صلح کر کے ساری امت کو بچایا. ہمارے حضرت کا شعر بھی ہے، میرے کو یاد نہیں آ رہا، فارسی میں صلح کر کے بچایا دین حق. نہیں وہ حضرت کا شعر ہے فارسی میں. تو امام حسن علیہ السلام کی یہ شان و مرتبت ہے. ہم اس لیے یہاں یہ پروگرام اور یہ ولادت کا جشن منا رہے ہیں تاکہ صاف صاف عقیدہ اہل سنت جماعت کا ہمارے سامنے واضح ہو جائے. اور امام حسن کی جو عظمت ہے، فضیلت ہے، وہ تو کسی میں آ ہی نہیں سکتی. امام حسن کی فضیلت کو اور عظمت کا بیان تو سرکار دو عالم نے کیا. نوجوانان جنت کا سردار فرمایا اور ان کی محبت کو اپنی محبت فرمایا. تو کئی ایسے حالات ہیں امام حسن علیہ السلام کے جو ہمارے سننے کے لیے اور پڑھنے کے لیے، ہمارے علم میں اضافہ کرنے کے لیے اور بھی بہتر بن سکتے ہیں. آج ہم یہ خوشی کا موقع ہے کہ حضرت امام حسن علیہ السلام کی ولادت کا ہم جشن منانے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع دیا. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. سرکار دو عالم کا احسان ہے. اللہ اپنے حبیب پاک کے صدقے میں امام حسن علیہ السلام کے صدقے میں امام حسین علیہ السلام سے دفعات زہرا صلی اللہ مولا علی علیہ السلام کے صدقے میں اللہ ہمارے اس محفل کو قبول فرمائے. جتنے حاضرین ہیں اللہ ان تمام جو بھی ان کے مقاصد ہیں اللہ پورا فرمائے. تمام حاضرین کو جو ہے اللہ ہر مشکل سے، آفت سے، ہر بلا سے محفوظ فرمائے. آنے والی بیماریوں، حادثوں اور تمام جو ہے تکلیفوں سے ہم سب کو اللہ حفاظت فرمائے. یا اللہ ہمارے روزوں کو، ہماری تراویح کو قبول فرما لے. یا اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرما لے. یا اللہ ہم کو ہمارے اعمال کو مت دے
تیرے محبوب کے محبوب حضرت امام حسن علیہ السلام کے ذکر کو دیکھ اور ہماری بخشش فرما دے. سرکار کی شفاعت ہمیں نصیب فرما. ہمارے قبر حشر کو بہتر سے بہتر کر دے میرے مولا. قبر کے عذاب سے بچا, حشر کے تکلیفوں سے بچا میرے مولا. ہم پر رحم فرما, کرم فرما یا اللہ. ہمیں کسی کا محتاج نہ رکھ میرے مولا. یا اللہ ہم کو جو ہے دینے والا بنا, کسی سے مانگنے والا نہ بنا. ہم پر رحم فرما, کرم فرما. ہم جو مانگ رہے ہیں وہ بھی عطا فرما. اللہ اس گھر میں رحمت برکت عطا فرما. ہمارے جناب محمد علی خیصر قاضی ایڈوکیٹ صاحب جو ایک محفل سجائے, اللہ ان کی ہر آرزو پوری فرما. عمر دراز فرما, صحت سے عطا فرما. ان کو ہر مقدمے میں فضا عطا فرما. یا اللہ ان کی ہر تکلیفیں دور فرما. ان کے بیوی بچے, ان کی والدہ کی حفاظت فرما. سب کی حفاظت فرما, صحت سے عطا فرما. یا اللہ ہماری نمازوں اور روزوں کو قبول فرما لے. اللہم انکا تحب العفو فاعف عنا یا کریم. اللہم انکا تحب العفو فاعف عنا یا کریم. اللہم انکا تحب العفو فاعف عنا یا کریم. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.